نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وائزہ اور جب تم طلاق دے چکو النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو اپنی مدت کو فلا تعذلوہن تم روکو ان کو عین زواد لام روٹ ہے اس کا یعنی عورت کو نہ روکو ینکحنا یہ کہ وہ نکاح کر لیں اپنی دوسری شادی سے نہ روکو ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب تراضوا وہ باہم رضامندی سے معاملہ طے کر لیں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے ذالک یہ بات نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من کانا جو کوئی ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر ذالکم یہ بات ازکا لکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ ازکا کا لفظ زا کا واو سے ہے اور ازکا افعل کے وزن پر ہے، اسم تفضیل ہے یعنی زیادہ پاکیزہ ترین لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاک واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری ہو گئی۔ اب کیا ہے فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ تم نہ روکو ان کو أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کر لیں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، یعنی ایک طلاق ہوئی یا دو ہوئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کو ایک حق ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر عورت عدت کے بعد فارغ ہو چکی ہے اب وہ شادی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے، تو اگر شوہر پھر آ گیا پہلا کہ میں واپس لے کر جانا چاہتا ہوں، پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ بھائی رشتہ دار آرے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے، یہ بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کیس ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے طلاق دی، وہ گھر آ گئی، جب عدت ختم ہوئی انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا تو بھائی نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا اور خود قرآن پاک میں یہ حکم آ گیا کہ تم روک نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات صرف جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پچھتاتے ہیں، اور جب عورت دوبارہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دل پھر ملے ہوتے ہیں، مگر دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، یہاں اسے روکا گیا ہے رکاوٹ مت ڈالو، واپس جانے دو۔ اذا تراضوا بینہم جب آپس میں وہ راضی ہو جائیں، اسی لیے وہ مشہور جملہ بھی ہے نا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو یہ آپس میں راضی ہوں، مجبور نہیں کرو، بالمعروف ہی معروف بھلے طریقے سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ نکاح پر مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، اگر اس کا دل نہیں مانتا کہیں شادی کرنے کو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے، اسے مجبور نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا
یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے گا، اس سے بول کر اس کی اجازت لی جائے گی، اور کسی دو شیزہ کا یعنی کسی کی پہلے شادی نہیں ہوئی اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس کی اجازت لے لی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ چپ ہو جائے۔ اگر وہ نہیں چپ کرتی یعنی ہاں نہیں کرتی اور چپ ہے حیا کے مارے تو سمجھو کہ پھر اجازت ہے، اور اگر وہ منع کرے تو پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو۔ اور کون اجازت مانگے؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس سے اجازت مانگے۔ یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی سے باقاعدہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی باپ اور کبھی ماموں اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اتنا مہر تمہیں دیا جائے گا، تم اس پر راضی ہو؟ اگر وہ چپ ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی تو اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے، اور اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہ حق عورت کو دیا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں کو پامال کیے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان ان سب چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ باپ کو اگر بیٹی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچنے کا اختیار نہیں تو وہ خود اس کو کسی کے ساتھ باندھنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یعنی باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر درمیان میں نہیں لا سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ظلم کریں گے۔ مثلاً عورت نے اپنی چوڑیاں اتار کر رکھی ہوئی تھی، اب شوہر آیا کہ مجھے ضرورت ہے، چلو میں بتا دوں گا کہ میں نے بیچ دی تھی، اٹھائے اور لے جائے۔ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اجازت نہ ہو، خوشی سے عورت نہ دے، زبردستی نہیں کرنی۔ نہ شوہر زبردستی زیورات بیچ سکتا ہے عورت کے، اگر وہ بیچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہے۔ ذالک یوعظ بہ ان کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ کس بات کی نصیحت کی جاتی ہے؟ بتائیے کہ جب گزشتہ شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح پر راضی ہوں تو تم ان کو مت روکو۔ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور زیادہ پاک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری عار ہے اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہیں دوبارہ بھیج دیں؟ فرمایا نہیں، وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اگر وہ خود جانا چاہتی ہے تو زبردستی نہیں کرو گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں جانتے تم۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی انسان کہے کہ میری تو عقل نہیں مانتی، یا یہ کہ مجھے تو کوئی لاجک نظر نہیں آتا، تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر لاجک نظر آ رہا ہے تب بھی، اگر نہیں نظر آ رہا تب بھی، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے؟ اس کی جو جانتا ہے۔ تم جاہل ہو اور اللہ ہی علم رکھتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہارا علم ناقص ہے، تم نہیں جانتے تمہاری مصلحت اور فائدے کس میں ہیں، تو وہ ہر چیز جو شریعت کے خلاف ہو، اس میں کوئی لاجک نہیں، وہ عقل کے خلاف ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم عقل کے مطابق ہے، اگر تو طلاق بائن ہو گئی ہے اور وہ عدت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بھی پرپوز کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد، پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے، مگر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا 3 طلاقیں دے چکا ہے پھر نہیں دے سکتا۔ تو اس کو تھوڑا سا سٹیپ وائز واضح کرتی ہوں کہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ سب 4 مہینے 10 دن کی عدت، یعنی عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی اس کی، چاہے وہ چھوٹی ہے، لڑکی ہے یا جوان ہے،
لڑکی یا بوڑھی ہے. بعض یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی ہوتی ہے عدت. تو عدت ہے ہر ایک کے لیے عدت ہے. جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی.